اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس کا درس نمبر 5 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے احوال کے متعلق تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے امام علیہ السلام کی ولادت سے متعلق چند چیزوں کو بیان کیا تھا، چند واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج کے درس میں مزید چند واقعات جو امام علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہیں انہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فضل بن شاذان، جن کا انتقال امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بعد ہوتا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہوتا ہے، یہ اپنی کتاب الغیبت، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام الغیبت ہے، یہ اپنی کتاب الغیبت میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن علی نے یہ بیان کیا، جن کا سلسلہ نسب جو ہے امام امیر المومنین تک جاتا ہے۔ مجھ سے محمد بن علی نے بیان کیا کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قد ولد ولی اللہ وحجتہ علی عبادہ، کہ ولی خدا اس دنیا میں آ چکے ہیں، حجت خدا کی آمد دنیا میں ہو چکی ہے، اور میرے بعد اس امت کا خلیفہ اور جانشین اس دنیا میں آ چکا ہے۔ مختونا لیلۃ النصف من شعبان سنہ 55 و 200 عند طلوع الفجر۔ پھر امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا سن و سال بھی بتایا اور دن بھی بتایا کہ 15 شعبان سن 255 ہجری بوقت طلوع فجر امام مہدی علیہ السلام مختون شدہ، ختنہ شدہ حالت میں اس دنیا میں آئے۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ غَسَّلَهُ رِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ مَعَ جَمْعٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ بِمَاءِ الْكَوْثَرِ وَسَلْسَبِيلِ۔ سب سے پہلے جس نے امام زمان علیہ السلام کو غسل دیا وہ جنت کے خزانوں کے نگران، رضوان نامی ایک فرشتہ ہے جو جنت کے خزانوں کا نگران ہے، اس نے دیگر اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ مل کے امام مہدی علیہ السلام کو آب کوثر اور سلسبیل کے ساتھ غسل دیا۔ ثم غسلتہ عمی حکیمہ، پھر اس کے بعد میری پھوپھی جناب حکیمہ نے امام مہدی علیہ السلام کو غسل دیا۔ روایت میں ہے کہ لما سقط صاحب الزمان علیہ السلام من بطن امہ جاثیا علی رکبتیہ رافعا سبابتیہ الی السماء، جب امام علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوتی ہے تو امام علیہ السلام اپنے دونوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، انگشت شہادت کو، دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ ثم عطس، اور پھر امام علیہ السلام نے چھینک لی، فقال الحمد للہ رب العالمین، اور پھر یہ جملہ کہا کہ حمد ہے اس ذات کی جو عالمین کا رب ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجے۔ زعمت الظلمۃ ان حجت اللہ دحض، ظالموں کا یہ گمان تھا کہ اللہ کی جو حجت ہے وہ مٹ جائے گی، اللہ کی حجت کا ظہور نہیں ہوگا۔ لو اذن لنا فی الکلام لزال الشک، اگر ہمیں اذن کلام دیا جائے، اگر ہمیں یہ اجازت ہوتی اللہ کی طرف سے کہ ہم مزید کچھ بولتے تو تمام ان لوگوں کے شک و شبہات دور ہو جاتے کہ جو ہمارے وجود کے متعلق شک کرتے ہیں، جو اللہ کی حجت کے متعلق شک کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے۔ احمد بن اسحاق بن عبداللہ الاشعری کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الحمدللہ الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی ارانی الخلف بعدی، حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے موت کی طرف روانہ نہ کیا، اس وقت تک میں نے جام شہادت کو نوش نہیں کیا
جب تک میں نے اپنے بعد اپنے جانشین اور اپنے خلف کو اور اپنے جانشین اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کو نہ دیکھ لیا۔ کون امام مہدی؟ اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا، کہ جو اپنے کردار میں، جو اپنے رفتار میں، جو اپنے گفتار میں، جو کردار میں، اخلاق میں، اوصاف میں، شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہے۔ یحفظہ اللہ تعالی فی غیبتہ، جن کی غیبت میں اللہ ان کا حافظ و نگہباں ہوگا۔ ثم یظہرہ، اللہ کی ذات انہیں اذن ظہور دے گی، اور وہ زمین پہ آ کے عدل و انصاف کا یوں بول بالا کریں گے۔ ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، جس طرح یہ زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، اسی طریقے سے میرا بیٹا مہدی برحق زمین پہ آ کے اس زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لما ولد الخلف المہدی علیہ السلام، جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سطع نور من فوق رأسہ الی اعنان السماء، تو ان کے سر اقدس سے نور کی ایک شعاع پھوٹی جو آسمان کی حدوں کو کراس کر گئی۔ ثم سقط لوجہہ ساجدا لربہ، پھر اپنی جبین اقدس کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں رکھا۔ ثم رفع رأسہ وہو یقول، اور پھر اپنے سر اقدس کو اٹھایا تو وہ یوں کہہ رہے تھے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی اللہ گواہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمام عبادتوں کا لائق فقط اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، اور ملائکہ اس بات کے گواہ ہیں، اور وہ اصحاب علم اس بات کا گواہ ہیں کہ جو عدل کے ساتھ قیام کریں گے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے کہ جو حکیم و عزیز ہے، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی ولادت کا روز روز جمعہ تھا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام خود یہ خبر دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بروز جمعہ ہوئی۔ ان ابی غانم الخادم، ابی غانم الخادم امام حسن عسکری علیہ السلام کے خادموں میں سے یہ شمار ہوتا ہے۔ یہ روایت کرتا ہے کہ ولد لابی محمد علیہ السلام ولد فسماہ محمدا، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام نے محمد رکھا، اور ولادت کے تیسرے دن اپنے اس بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اپنے اصحاب کے سامنے پیش کیا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، ھذا صاحبکم من بعدی، یہ میرے بعد تمہارا امام ہے، وخلیفتی علیکم، اور میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے، یہی میرا جانشین ہے، وَهُوَ الْقَائِمُ الَّذِي تَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ بِالْإِنْتِظَارِ، یہ وہ قائم آل محمد ہے کہ جس کے انتظار میں لوگوں کی گردنیں لمبی ہو جائیں گی، ان کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ لوگ ان کے انتظار بہت زیادہ کریں گے۔ فَإِذَا امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، اور جب زمین ظلم و جور کے ساتھ پر ہو جائے گی، اس وقت یہ میرا بیٹا ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص ابو علی الخیزرانی ہے، ان کی کنیز امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں اس وقت موجود تھی جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ کنیز کیا بیان کرتی ہے کہ ولادت کے وقت میں نے کیا دیکھا؟ ابو علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس کنیز سے سنا جو امام علیہ السلام کی ولادت کے وقت خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں موجود تھی۔ ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے اس کنیز کو یہ فرماتے ہوئے یہ سنا کہ اس کنیز نے کیا کہا، رأت لہو نوراً ساطعاً قد ظہر منہ، اس خاتون نے، اس کنیز نے امام علیہ السلام سے نور کی ایک شعاع کو دیکھا، نور کی ایک کرن کو دیکھا، نور کی ایک شعاع دیکھی جو امام علیہ السلام سے پھوٹ رہی تھی۔ وَبَلَغَ أُفُقَ السَّمَاءِ، اور یہ نور افق آسمان تک پھیل گیا اور افق آسمان تک جا پہنچا۔
ورأت طیورا بیضاء تہبط من السماء، اور اس خاتون نے، اس کنیز نے کچھ پرندوں کو دیکھا، سفید رنگ کے پرندے تھے جو آسمان سے اترتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وَتَمْسَحُ أَجْنِحَتَهَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَطِيرُ، یہ سفید رنگ کے پرندے آسمان سے اترتے اور اپنے پروں کو امام مہدی علیہ السلام کے سر اقدس، ان کے چہرے مبارک اور ان کے جسم کے باقی حصوں کے ساتھ مس کرتے اور واپس چلے جاتے۔ یہ خاتون کہتی ہے، یہ کنیز کہتی ہے کہ ہم نے یہ سارا ماجرا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بتایا کہ یوں سفید رنگ کے پرندے آسمان سے آتے ہیں اور وہ اپنے پروں کو امام علیہ السلام کی جسم کے ساتھ مس کر کے چلے جاتے ہیں۔ فضاحک ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب یہ سنا تو مسکرائے اور کہا تلک ملائکۃ السماء، یہ آسمان کے فرشتے ہیں، یہ پرندے نہیں ہیں، یہ آسمان کے فرشتے ہیں۔ نزلت لتتبرک بہ، اللہ نے ان کو یہ اذن دیا ہے کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو، آسمان سے اتر کے جاؤ نیچے اور جا کے اپنے وجود کو میری حجت کے وجود کے ساتھ مس کر کے متبرک ہو جاؤ۔ وہی انصارہ اذا خرج، اور جب مہدی برحق کا ظہور ہوگا تو یہی فرشتے امام علیہ السلام کے جان نثاروں اور انصاروں میں سے شمار ہوں گے۔ امام علیہ السلام کی ولادت کے واقعات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حمزہ بن ابی فتح کہتا ہے کہ اخبرنی یوما فقال لی البشارہ، کہ حسن بن منذر کہتے ہیں کہ ایک روز حمزہ بن ابی الفتح میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ خوشخبری ہے کہ کل رات امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، وَأَمَرَ بِكِتْمَانِهِ، جن کی ولادت کو چھپانے کا امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے تاکہ دشمن نہ پہنچ جائیں۔ وَأَمَرَ أَن يَعُقَّ عَنْهُ 300 شَاةٍ، اور امام علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے بیٹی کی ولادت کے موقع پہ 300 بھیڑوں کو ذبح کر کے ان کا عقیقہ کیا جائے۔ قلت وما اسمہ، میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ قال یسمى بمحمد، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو جعفر العمری اپنے سفیر کو، کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے پہلے سفیر ہیں، ان کو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کی طرف سے عقیقہ کرو اور روٹی کے اور گوشت کے 10,000 رطل خریدو اور انہیں بنی ہاشم میں بانٹ دو۔ 10,000 رطل اگر آپ موجودہ اس کا حساب کرنا چاہیں تو ایک رطل کی جو مقدار ہے گرام میں وہ 2,564 ہے۔ اب آپ 2,564 کو 10,000 کے ساتھ ضرب دے دیں تو ایک بہت بڑا فگر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اتنے گرام میں، اتنی وسیع مقدار میں روٹی اور گوشت خریدنے کا امام علیہ السلام نے حکم دیا، جس سے امام علیہ السلام دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ حجت خدا کا وجود ظاہر ہو چکا ہے اور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت ہو چکی ہے۔ بلکہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک ایک شخص کو 4 بھیڑیں دیں۔ اپنے اصحاب میں سے کچھ اصحاب ایسے تھے کہ جن کو 4 امام علیہ السلام نے بھیڑیں ارسال کیں اور خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عق عن هذه ابنی محمد المہدی، کہ ان 4 بھیڑوں کو میرے بیٹے امام محمد مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے عقیقہ کر دو، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمْ مَنْ وَجَدْتَ مِنْ شِيعَتِنَا، اور ہمارے شیعوں میں سے جو بھی تمہیں ملے انہیں بھی اس گوشت سے نوازو اور اسے بھی یہ گوشت دو تاکہ وہ میرے بیٹے کے عقیقے میں شریک ہو سکے۔ یہ وہ واقعات تھے کہ جو امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت کے بعد رونما ہوئے۔ آئندہ آنے والی گفتگو میں مزید نئے سلسلے کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔